مرزا غالب، ان کی شاعری میں تو خیر ہر رنگ ہی ملتا ہے، لیکن ایک غزل ہے ان کی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. کیا کمال کی سادگی ہے اور گہرائی، آج بھی سیدھے دل کو لگتی ہے. جی بالکل. تو آج ہم نے سوچا کہ اسی غزل کے کچھ اشعار پر بات کریں، ان میں جو معنی چھپے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت اچھا خیال ہے. یہ غزل تو ہے ہی ایسی کہ جیسے ایک دل خود سے باتیں کر رہا ہو، الجھا ہوا ہے، ہاں، اپنی ہی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا، درد ہے اور اس کی دوا، وہ دوا ڈھونڈ رہا ہے. اور پھر وہ کائنات، خدا، محبت، ان سب پر سوال اٹھاتا ہے. بنیادی سوالات. جی، بنیادی سوالات. تو آج کے لیے ہمارا موضوع اور وہ ماخذ یہی غزل ہے. چلیں پھر اس شعری خزانے میں ذرا غوطہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں غالب کے یہ جو بظاہر سادے سے لگتے ہیں سوال، ان میں آخر کتنی گہرائی ہے. تو شروع تو مطلع سے ہی ہوتا ہے. پہلا شعر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. شاعر یہاں وہ اپنے دل سے براہ راست پوچھ رہے ہیں. جی، کیسا درد ہے یہ، کیسی الجھن ہے، کیا دوا ہے اس کی، کیا یہ صرف عشق کا روگ ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے یہ صرف عشق تک نہیں رہتا، یہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک وجودی سی بے چینی لگتی ہے. وجودی بے چینی. ایک ایسی کیفیت جسے سمجھانا بھی مشکل، بیان کرنا بھی مشکل. اور شاعر کی جو بے بسی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ دوا نہیں، بلکہ یہ کہ مرض کیا ہے یہی سمجھ نہیں آ رہا. صحیح. اور پھر فوراً ہی اگلے شعر میں یہ الجھن ایک طرح سے وہ تضاد بن جاتی ہے. جی جی. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ایک طرف تو اتنی چاہت، اتنا اشتیاق، اور دوسری طرف مکمل بے نیازی. بالکل بیزاری. یہ تو خیر محبت میں اکثر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. ہاں ہوتا ہے، لیکن یہاں غازب صرف شکوہ نہیں کر رہے، وہ حیران ہیں، اور اس حیرانی میں خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ یا الہی یہ چل کیا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. تو یہ صرف محبوب کی بے رخی نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے. یہ اس پوری صورتحال کی منطق، اس کی وجہ، اس پر سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ بات سمجھ سے باہر کیوں ہے. اس میں وہ انسان کی ایک کیفیت ہے نا، امید اور مایوسی کے بیچ جھولنے والی. ہاں ہاں، اس کا عکس ہے. اچھا، پھر تیسرا شعر آتا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. یہاں تو ایک حسرت سی لگتی ہے. جی، حسرت ہے. جیسے شاعر کہہ رہے ہوں، ارے بھائی میری بھی تو سنو، مجھ سے بھی تو کوئی پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے دل میں کیا ہے. کیا یہ صرف اپنی بات کہنے کی اتنی سی خواہش ہے؟ نہیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے میرے خیال میں. یہ اپنی ذات کی پہچان، اپنے وجود کے اظہار کی ایک تمنا ہے. جیسے کوئی کہنا چاہ رہا ہو کہ میں بھی ہوں، میری بھی کوئی اہمیت ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں شاید انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی آواز سنی نہیں جا رہی. تو یہ شعر ایک طرح سے وہ اپنی اہمیت منوانے کی ایک بڑی لطیف سی کوشش ہے. اور یہ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے نا کہ اسے سنا جائے، اسے سمجھا جائے. بالکل. اچھا، پھر چوتھا شعر، وہ تو ہمیں بالکل ایک الگ ہی سمت میں لے جاتا ہے، فلسفہ، تصوف. جی بالکل. جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یہاں تو توحید کا اقرار تو صاف ہے، کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے. جی، وحدانیت کا اقرار ہے. لیکن پھر یہ سوال کہ اگر صرف تو ہی ہے تو پھر یہ دنیا کا شور شرابہ، یہ ہنگامے، یہ سب کیوں ہیں؟ یہ تو بڑا گہرا سوال ہے، صدیوں پرانا سوال. جی، اور غالب کا انداز دیکھیں کس طرح پوچھ رہے ہیں. یہ صرف کوئی وہ فلسفیانہ بحث نہیں ہے، شاید ان کی اپنی زندگی کے جو تضادات تھے، جو کشمکش تھی، اس کا بھی اثر ہو. ہاں، اس کا عکس بھی لگتا ہے کہ اگر حقیقت ایک ہے تو یہ جو ہمیں اتنی کثرت نظر آتی ہے، یہ انتشار سا، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ وجود کی وہ اصل حقیقت کیا ہے، اس پر سوال ہے. اور غالب کی حیرت صرف ان گہرے فلسفیانہ سوالوں تک نہیں رہتی، وہ تو کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں، ان کی خوبصورتی، اس پر بھی اتنے ہی حیران ہے. جیسے 7واں شعر ہے، ہاں، وہ سادہ سا شعر، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. بظاہر تو لگتا ہے جیسے کوئی بچہ پوچھ رہا ہو. اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، یہی غالب کا کمال ہے. یہ جو سادہ سے سوال ہے نا، یہ اصل میں تخلیق کے معجزے پر حیرت کا اظہار ہے. اچھا، وہ چیزیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، سبزہ، پھول، بادل، ہوا، غالب ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا رکو، ان پر نئے سرے سے غور تو کرو. یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا راز ہے. یعنی روزمرہ میں چھپے ہوئے عجوبے. بالکل.
ان کو دیکھنے کی ایک نئی نظر دے رہے ہیں۔ پھر 8ویں شعر میں لہجہ ایک دم بدلتا ہے، اب انسانی تعلقات کی تلخی سامنے آ جاتی ہے۔ جی، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی ستم ظریفی ہے، ایسی جگہ امید لگا رہے ہیں جہاں اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ ہاں، یہ بظاہر تو محبت میں جو بے وفائی ہوتی ہے اس کا شکوہ لگتا تو ہے، اور شاید ہے بھی، لیکن یہ شاید انسان کی عمومی حالت پر بھی ایک تبصرہ ہے۔ ہم اکثر وہ ایسی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے جہاں سے پوری ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا، جہاں سے کچھ ملنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس شعر میں ایک وہ گہری سی مایوسی بھی ہے اور ایک طرح کی حقیقت پسندی بھی ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر آخر میں مقطع، غزل کا آخری شعر، یہ تو غالب کی پہچان ہے۔ جی، یہ تو ٹریڈ مارک ہے غالب کا۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت آئے تو برا کیا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اپنی بے قدری مان رہے ہیں، انکساری دکھا رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں، شروع تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن فوراً بعد ایک شوخی، ایک شرارت۔ بالکل، کہ چلو مان لیا میں کچھ نہیں، لیکن اگر یہ کچھ نہیں مفت میں مل رہا ہو تو پھر کیا برا ہے، لے لو۔ اس میں اپنی قدر کا احساس دلانے کا ایک بڑا لطیف سا انداز ہے۔ کمال ہے۔ تو اگر ہم پوری غزل کو دیکھیں مجموعی طور پر، یہ دل کی الجھنیں ہیں، وہ وجود کے سوالات ہیں، محبت کے اتار چڑھاؤ، کائنات پر حیرت، انسان کی فطرت، اس کی کمزوریاں، ستم ظریفیاں، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ غالب نے ان تمام موضوعات کو سوالوں کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ سوال آج بھی اتنے ہی تازہ لگتے ہیں، اتنے ہی متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ شاید غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زندگی کے جو بڑے سوال ہیں نا، جی، ان کے کوئی حتمی پکے جواب شاید ہیں ہی نہیں، ملنا مشکل ہے، لیکن ان سوالوں کو پوچھتے رہنا، ہاں، ان پر غور کرتے رہنا، اور شاید یہ مان لینا کہ ہم نہیں جانتے، ہم نادان ہیں، یہی اصل میں سمجھداری ہے۔ یہ ایک خوبصورت نقطہ ہے۔ کیا جواب ڈھونڈنے سے زیادہ ضروری خود سوال اٹھانے کا عمل ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔